بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شازیہ جمال ہے۔ یہ میرا اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ہمارے وطن کا نشان، صفحہ نمبر 27۔ سب سے پہلے اس کی تدریسی مقاصد: اس نظم کے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب اس کے خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ذوفشاں، اس کا مطلب ہے روشن یا منور۔ پھر لفظ آتا ہے لرزاں، اس کا مطلب ہے ڈرنے والا۔ پھر لفظ آتا ہے ترساں، اس کا مطلب ہے خوفزدہ۔ پھر لفظ آتا ہے سرنگوں، اس کا مطلب ہے جھکا ہوا۔ پھر لفظ آتا ہے تیغ رواں، اس کا مطلب ہے چلتی تلوار۔ پھر لفظ آتا ہے جبیں، اس کا مطلب ہے پیشانی۔ پھر لفظ آتا ہے منشور، اس کا مطلب ہے دستور یا آئین۔ پھر لفظ آتا ہے فروزاں، اس کا مطلب ہے روشن۔ پھر لفظ آتا ہے تھرانا، اس کا مطلب ہے ڈر سے کانپنا۔ پھر لفظ آتا ہے کوہ دمن، اس کا مطلب ہے پہاڑ اور وادیاں۔ پھر لفظ آتا ہے عبد، اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ پھر لفظ آتا ہے ہیبت، اس کا مطلب ہے رعب یا دبدبہ۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نمونے کے طور پہ میں آپ لوگوں کو ایک یا دو بند کی تشریح سمجھاتی ہوں، پھر باقی بند کی تشریح آپ لوگ خود سے کریں تاکہ آپ اپنے اندر کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرا ذرا وطن کا ہوا ذوفشاں، یہ نشاں ہمارے وطن کا نشاں۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوتی ہے کہ شاعر جمیل الدین علی کہتے ہیں، اس کا میں سب سے پہلے مفہوم بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم ہمارے وطن کی نشانی کے طور پر دنیا میں چمک رہا ہے۔ اب اس کی تشریح: اس بند میں شاعر جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کے پرچم کی شان بہت اونچی ہے۔ یہ ایک ایسی زمین پر ہے جس کی بلندی پر آسمان بھی فخر کرتا ہے۔ اس پر بنے ہوئے چاند ستارے کی بدولت میرا وطن روشن ہوا۔ میرے وطن کو اسی سے نور ملا ہے، یہ پرچم میرے وطن کی آزادی کی علامت ہے۔ اس چاند ستارے کی بدولت میرے وطن کا ایک ایک ذرہ چمکدار اور روشن ہے۔ مجھے اپنے وطن کے پرچم پر ناز ہے کیونکہ یہ میرے ملک کی ترقی اور عظمت کا ضامن ہے۔ یہ بند نمبر 1 کی تشریح ہے۔ اب بند نمبر 2 کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی۔ ہلال کا مطلب ہے پہلی رات کا چاند، آب ہوتا ہے پانی، تیغ خمدار مڑی ہوئی تلوار، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی۔ بخت بیدار کا مطلب ہے خوش قسمتی۔ یہ نشان قوم کے ستوتوں کا نشان، ستوت کا مطلب ہے شان و شوکت، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان۔ اس کا مفہوم ہے ہمارے قومی پرچم کا نشان سبز ہلالی پرچم ہماری خوش قسمتی اور شان و شوکت کی علامت ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں شاعر جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا پہلی رات کا جو چاند ہے اس کو ہم ہلال کہتے ہیں۔ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مڑی ہوئی تلوار ہو جو وطن کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت تیار ہو۔ اگر کوئی میلی آنکھ سے وطن کی طرف دیکھنے کی جرات کرے گا تو اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اس پر بنا ہوا چاند ستارہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو اس کے 5 کونے ہیں وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جو کہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ جس طرح یہ ستارہ چمکدار اور روشن ہے، اسی طرح میرے ملک کا مقدر چمکدار اور روشن ہے۔ میرے ملک کے پرچم پر بنا ہوا یہ نشان میرے قوم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل بہت روشن ہے۔ یہ چمکدار نشان میرے ملک کی ترقی اور عظمت کا نشان ہے۔ باقی آپ لوگ خود سے ہی اس کی تشریح کریں گے۔ اب اس کا جو ہے نا باقی جو اگلا پیج ہے اس کے میں آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 28 پہ میننگز دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان میننگز کو دیکھتے ہوئے اس کو تشریح خود سے کریں گے۔ اب اس کا میں مرکزی خیال آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ شاعر جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ قومی نغمے ہمارے وطن کے نشان ہیں۔ شاعر جمیل الدین علی قومی نغمے ہمارے وطن کی نشان میں سبز ہلالی پرچم کی عظمت اور ستوت کا مطلب ہے شان و شوکت
بیان کرتے ہیں کہ ہمارا پرچم ہمارے زرعی روایات کا امین ہے. ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے. ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا بخت بیدار کی نشان ہے. اس کی مشق جو ہے نا وہ میں آپ کو لیکچر نمبر 3 میں سمجھاؤں گی. اس وقت لیکچر نمبر 2 کا اختتام. اللہ حافظ.